سوال کا جواب فٹافٹ دیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت بڑی گناہ گار تھی، طوائف تھی، پھر وہ جا رہی تھی، کتا پیاسا تھا، اس نے پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیر کے کام کی برکت سے اس عورت کی بخشش کر دی۔ ذرا جلدی سے بتائیں، یہ حدیث سب نے سنی ہوئی ہے؟ جلدی بولے نا یار، سب نے سنی ہے؟ پھر یہ ہماری سڑکوں پہ جب کتے مر جاتے ہیں تو مرے کتے کو بھی کوئی سائیڈ پہ نہیں کرتا۔ آپ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، حدیث سب نے سنی ہوئی ہے، آپ نے ابھی بتایا کہ ہم نے سنی ہوئی ہے نا جی۔ کتا ٹکرا گیا گاڑی سے، پہلے تو جس کی گاڑی سے ٹکرایا اس نے کبھی اتنا نہیں سوچا کہ یار میرے تو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ طوائف بھی اس کو پانی پلائے تو بخشش ہو جاتی ہے، تو میں ذرا روک کے دیکھ لوں کہ اس کی ٹانگ پہ زخم آ گیا ہوگا۔ بھئی سب نے حدیث سنی، ہر بندے کو یاد ہو گئی، کیا سمجھ لیا تقریروں کو، واز کو کیا سمجھا؟ یہ بھی وقت گزارنے کا معاذ اللہ ایک ذریعہ ہے۔ عمل کس دن کرنا ہے؟ سینکڑوں لوگوں کو یہاں بیٹھے پتہ ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن میں اس وطن میں رہتا ہوں جہاں کتا کبھی مر بھی جائے نا کسی گاڑی سے ٹکرا کے، تو اس کا گوشت گاڑیوں کے ٹائروں سے لگ کے تو سڑک سے اٹھ جاتا ہے، لیکن اسے لکڑی کے ساتھ بھی کوئی سائیڈ پہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ بتاؤ کیا لیا ہم نے واعظ و نصیحت سے، کیا سیکھا تقریروں سے؟ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث جو سینکڑوں لوگوں کو آتی ہے، اس پر کس دن عمل شروع ہوگا؟ کب پتہ چلے گا کہ روک دو بھئی ساری گاڑیاں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتا ٹکرا گیا ہے، اور ہم نے وہ والا فضیلت، وہ والا فضائل ہم نے سنے ہوئے ہیں کہ سب سے گناہ گار بھی کتے کو پانی پلائے تو رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، وہ سنی ہے، تقریر تھی، وہ تو مولانا نے خطاب فرمایا تھا، عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی اسی پہ گزر گئی، اب کچھ کام عمل والا بھی تو کیا جائے نا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو فضائل بیان کیے تھے کہ تم یہ والی تسبیح پڑھو تو یہ فضیلت ہے، یہ والی تسبیح پڑھو تو یہ فضیلت ہے، یہ والی تسبیح پڑھو تو، غلام کے لیے تو آقا کا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور حضور باقاعدہ کسی چیز کی فضیلت بیان کرے تو وہاں مر نہ جائے غلام، وہ کہے کچھ بھی ہو جائے، سارا کچھ ہو جائے، یہ نہیں میں نے چھوڑنا، تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرے کریم نے فرمایا ہے۔ لیکن کیا کرے، سینکڑوں تقریریں ہوئیں، لوگوں نے سنی، بڑے بڑے اکابرین نے گفتگو کی، لیکن بس ایک تقریر اور کر جاؤ، ایک جلسہ اور کر جاؤ، بھئی وہ بڑا مجمع ہوا، مسجد بھر گئی، لوگ کھڑے تھے، مبارک ہو مبارک ہو۔ یہ تو پتہ چلے گا اگلی نماز کے وقت کہ 3 نمازی بھی بڑھے کہ نہیں بڑھے مسجد میں، یہ تو پتہ چلے گا کچھ عرصے کے بعد کہ اخلاقی رویوں میں کتنی تبدیلی آئی۔ میرے عزیز، کچھ عمل کا بھی تو مزاج بنائے نا، کچھ سیکھنے سکھانے کا بھی تو دستور قائم کرے نا، کچھ ہمارے اندر کچھ تبدیلی بھی تو آئے نا، ورنہ تو باتیں ہو رہی ہیں، اور آج کل تو ہر شخص نصیحت کر رہا ہے، ہر بندہ خیر کی بات کر رہا ہے، بڑا اچھا تراش کے، ٹٹول کے اور تیار کر کے جملہ لوگ اپنے پیج پر لگاتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، چل رہا ہے سلسلہ، عمل کس دن ہوگا؟ تو اس لیے اپنی زندگی میں ایک تو اپنے کام پر توجہ دیں، اپنے کام پر، اپنی ڈیوٹی پر۔ میں یہ مدرسوں کے جلسے ہوئے بڑے سارے، شعبان میں بھی، اس کے بعد بھی، تو میری اپنی حیثیت چونکہ ایک طالب علم کیا، تو میں نے طلباء سے کہا، علماء سے نہیں، میں نے طلباء سے یہ کہا، یاد رکھو تمہارے پاس لوگوں نے آ کے سیاست، تم سیاست پر گہری نظر رکھو، یہ کوئی برا نہیں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، لیکن تمہارے پاس لوگ نا اللہ رسول کی بات سننے آتے، اگر یہاں بھی انہوں نے بریکنگ نیوز ہی لے رہی ہیں تو وہ ٹی وی پہ لے لیں گے۔ تم کوئی رب رسول کی بات کرو، نظر گہری رکھو، اپنا مثبت نقطہ نظر بھی اس پر دو، مثبت تبصرہ بھی ضرور کرو، لیکن لوگ دین دیکھیں نا۔ میں ویلڈنگ والے کے پاس جاتا ہوں تو میں اس سے ویلڈنگ کا کام لینا چاہتا ہوں، کپڑے نہیں سلوانا چاہتا۔ اگر وہ کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے تو مجھے اچھی بھی نہیں لگتی، میں کہتا ہوں تیرا جو کام ہے تو وہ کر، ایک تو اپنا کام کریں جو ہماری ذمہ داری ہے، آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اپنا کام صحیح کر کے کریں۔ آپ یقین کریں، میں نے زندگی میں کچھ ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے ڈٹ کے ڈیوٹی کی اپنی، ڈٹ کے ہمارے ہاں ایک کریانے کی دکان والے تھے ہمارے گاؤں کے پاس، تو سویرے وقت پہ آنا اور ہر روز جھاڑو دینا، وہ بار تھوڑا سا جو تھا اس کو بھی اچھے طریقے سے صاف کرنا، چیزیں لگانا، جھاڑ پونچھ کرنا، اور شام کو بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزیں سمیٹ سماٹ کے اندر رکھ کے ڈیوٹی کر کے جانا۔ پوتے بھی بڑے ہو گئے،
लोग उनसे कहते थे चाचा जी उन बस करो, कैंसन यार मेरा अपने काम ना दिल लगा है तो मुझे करने दो, मेरा काम मुझे थकाता नहीं, मेरा दिल लग गया। अपने अपने काम से दिल लग जाए ना, फिर इंसान सुकून में रहता है। काम करे और उसमें धूप छाँव आए तो तातुल ना पैदा होने दे, तातुल ना पैदा होने दे, ड्यूटी करते रहें करते रहें। और तीसरी गुजारिश आप हजरात की खिदमत में ये है कि जब कुछ सुने, जुमे वाले दिन सुने, किसी दर्स में सुने, किसी महफिल में सुने, तो उसको ज़रिया इल्म बनाएं, उसको ज़रिया अमल बनाएं। ऐसा ना हो कि बातें सुन रहे हैं, हम सालों से सुन रहे हैं, सुनते ही जाएं। मैं कई दफ़ा गुज़रता हूँ रोडों से इधर उधर, तो मैं हालात देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ऐसे लगता है कि जैसे अब हमने इन चीज़ों को भी सिर्फ इसीलिए बना लिया है कि चलो आधा घंटा बीत जाएगा। ज़िंदगी में अमल का ज़रिया इख्तियार करें। आपका जो अमल होता है ना, उसका असर आपकी गुफ्तगू से ज़्यादा होता है, गुफ्तगू से अमल का असर ज़्यादा होता है। जब कोई बंदा अमल करता है ना, आप रोने लग जाए ना तो आपको देख के बंदा रोने लग जाएगा, या आप अमल कर रहे हैं। अगर कोई करीबी होगा ना आपका तो उसका दुख आपको महसूस होगा। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में अमल का रास्ता इख्तियार करें। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। तशरीफ़ रखें ज़रा जी। अब मुझे इन्होंने एक और फरमाइश कर दी है, तो एक बात सिर्फ अर्ज़ कर देता हूँ। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से, हज़रत अमीर हमज़ा हुज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के चचा जान भी हैं, रज़ाई भाई भी हैं। और वही बात जो मैं कर रहा था, जो लोग आते नहीं आए और फिर जो काम उनके ज़िम्मे था वो काम उन्होंने डट के किया, और जो कुछ किया कश्तियाँ जला के किया। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 के करीब लोगों को कत्ल किया है ओहद में, और फिर धोखे से पुश्त पर हमला करके उनको शहीद किया गया। अल्लाह ने उनको एज़ाज़ ये दिया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 70 बार उन पर नमाज जनाजा अदा फरमाई है। 70 शुहदा का जनाजा पढ़ना था, उनका जनाजा पढ़ा, एक जनाजा आया हुजूर ने फिर पढ़ा, फिर दूसरा आ गया वो पढ़ा है। अल्लाह के महबूब ने उनसे मोहब्बत फरमाई। करने का काम ये है कि हम अपने इन अकाबिरीन को याद रखें, इनसे सीखें। इन लोगों का खून बुनियाद बना दीन इस्लाम की। आज तो लोग थोड़ा सा काम करते हैं तो फिर उन्हें फौरी तौर पर तारीफ़ भी चाहिए ना, नाम भी चाहिए, स्टेज भी चाहिए, उन्हें बड़ी शोहरत भी चाहिए, काम भी इतना नहीं करते। लेकिन ये लोग बुनियाद बने। इन लोगों ने पहले माज़ अल्लाह ये मुतालबा नहीं किया कि हमें बताएं मिलेगा क्या, गवर्नरी मिलेगी, फलानी चीज़ मिलेगी तो फिर मैदान, ये नहीं कहा इन्होंने, बल्कि इन्होंने ये कहा कि हमें तो अल्लाह रसूल की रज़ा दरकार है। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सय्यदुश शुहदा हैं। मैदान उहद शरीफ में आज भी आप जब जाते हैं ना, तो वहाँ की ठंडक, वहाँ की खुशबू और वहाँ का सुकून बताता है कि यहाँ कोई ख़ास लोग ही आराम फरमाएँ, यहाँ कोई ख़ास हस्तियाँ आराम फरमाएँ। अल्लाह ताला उनके सदक़े हमारे हाल पे रहमत फरमाए।